السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سیدنا المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ تمام قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی بڑائی بزرگی اللہ رب العزت کے لیے لائق و زیبا ہے۔ درود و سلام انبیاء کرام پر، خصوصاً نبی مکرم رحمۃ للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین۔ آج ہم دیکھیں گے آیت نمبر 65۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک منٹ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيعا يذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ ہے اس کا، اور کہہ دے وہی اس پر قادر ہے کہ تمہارے اوپر سے عذاب بھیج دے، یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے، یا تمہیں مختلف گروہ بنا کر گتھا کر دے، اور تمہارے باز کو باز کی لڑائی کا مزہ چکھائے۔ دیکھ ہم کیسے آیات کو پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں تاکہ وہ سمجھے۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ 3 عذابوں کا ذکر کرائے۔ کتنے عذاب آ رہی ہے اس میں؟ 3 عذاب کا ذکر کرائے۔ کون کون سے؟ دیکھو، سب سے پہلے ہے اوپر سے عذاب نازل کرنا، ہے نا۔ ایک اوپر سے عذاب نازل کرنا، جیسے طوفان یا باد و بارہ یا کڑک بجلی کا گرنا، تیز آندھی اور پتھروں کی بارش، یہ ہو سکتی ہے اوپر کے عذاب سے۔ اور نمبر 2، پیروں کے نیچے سے عذاب بھیجنا، جیسے کہ دریاؤں کا سیلاب، زلزلے، زمین میں دھس جانا وغیرہ وغیرہ شامل ہے۔ نمبر 3 ہے فرقے بنا کر آپس میں لڑا دینا۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ فرقہ ہو جانا اللہ تعالیٰ کا ایک عذاب ہے۔ دیکھو یہ آیت پھر سے میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں، اس میں ہم کو 3 باتیں سمجھ میں آ رہی ہے۔ کہہ دے وہی اس پر قادر ہے کہ تم پر اوپر سے عذاب بھیج دے، نمبر 1، یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے، نمبر 2، یا تمہیں مختلف گروہ بنا کر گتھا کر دے، نمبر 3۔ تو یہ 3 عذاب یہ آیت سے پتہ چل رہا ہے کہ ہم جو فرقے بن گئے ہیں نا، یہ ہمارے گناہوں کی سزا اللہ تعالیٰ ہم کو دے رہا ہے۔ یہ ہم پر عذاب آ رہا ہے کہ ہمارے آپس کی جو محبت ہے اللہ تعالیٰ نے ختم کر دی۔ فرقہ بندیاں اختلاف سے پیدا ہوتی ہے، اختلاف کو ختم کر دینا چاہیے، سب کو مل کر اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لینا چاہیے۔ اس آیت سے یہ نہ سمجھا جائے کہ اس عذابات سے صرف کفار کو ڈرایا جا رہا ہے، نہیں، بلکہ اس تخویف و انداز میں ایمان والے بھی شریک ہیں۔ یعنی حدیثوں میں کیا ہوا ہے؟ اختلاف ہوا ہے۔ قرآن میں اختلاف نہیں ہے، بلکہ حدیثوں میں اختلاف ہوا ہے۔ اور کوئی لوگ کیا کرتے ہیں؟ مانتے ہیں، کوئی لوگ نہیں مانتے، اور کوئی اپنا بتاتا ہے، وہ اپنا بتاتا ہے، یہ اپنا بتاتا ہے، اور ایک دوسرے کو سمجھنے کو تیار ہی نہیں ہوتے، بلکہ یہ سب چھوڑ کر کیا کرنا ہے؟ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنا ہے۔ یعنی کہ اللہ کی رسی کیا ہے؟ قرآن مجید اور صحیح احادیث جو ہے وہ اللہ کی رسی ہے، ٹھیک ہے۔ حدیث بولیں گے تو اس میں موضوع اور ضعیف سب آ جائیں گے، لیکن صحیح حدیث بولیں گے تو صحیح حدیث ہی آئیں گی۔ جو قرآن اور صحیح حدیث کو ہم مضبوطی سے اگر تھام لیں گے یا پکڑ لیں گے تو ہم فرقے میں بٹنے سے بچ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ پھر آگے سیدنا عبداللہ بن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تھی، کہہ دے وہی اس پر قادر ہے کہ تم پر تمہارے اوپر سے عذاب بھیج دے، تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی۔ کیا دعا کی؟ اے اللہ، میں تیرا چہرہ قدس کے ساتھ پناہ چاہتا ہوں، میں تیری رضا قدس کے ساتھ پناہ چاہتا ہوں
یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے، تو اس کے بعد آپ نے دعا کی، اے اللہ میں تیرے چہرے اقدس کے ساتھ پناہ چاہتا ہوں، یا تمہیں مختلف گروہ بنا کر گتھم گتھا کر دے اور تمہارے باز کو باز کی لڑائی کا مزہ چکھائے۔ تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پہلی دو صورتوں کے مقابلے میں ہلکا یا کمتر عذاب ہے، ٹھیک ہے، یہ کون سا عذاب ہے؟ ہلکا اور کمتر عذاب ہے۔ یہ تینوں عذاب جب یہ آیت نازل ہوئی، تینوں عذاب کے بارے میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے تو ان سے کیا مانگتے تھے؟ اللہ کی پناہ مانگتے تھے۔ کہ جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا کہ وہ قرآن کی تلاوت کرتے تو جب اچھی آیتیں آتی جو کہ جنت کی خوشخبری دینے والی ایسی آیتیں آتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوشی خوشی اس کو پڑھتے، ان کے چہرے پر خوشی ظاہر ہوتی، اور جب عذاب والی آیتیں آتی تو اس سے پناہ مانگتے اور ان کا چہرہ بھی اسی وقت اس جیسا ہی ہو جاتا جیسا بہت غمگین ہو گئے ہوئے نا، اس طریقے سے ان کا چہرہ ہوتا۔ تو یہ طریقہ ہے قرآن مجید کو پڑھنے کا۔ آج ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں، کتنی آیتیں خوشخبری والی ہماری زبان سے ادا ہو جاتی، ہماری آنکھوں کے سامنے سے نکل جاتی، اور کتنی آیتیں عذاب والی ہوتی، کتنی آیتیں خوشخبری والی ہوتی، ہم سرسری طور پر اس کو پڑھ گزرتے، ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہم کس بارے میں پڑھ رہے ہیں، کیا بتایا جا رہا ہے، کیا نہیں بتایا جا رہا ہے، وہ سب ہمارے ذہن میں نہیں ہوتا۔ بس ہم کو اتنا معلوم ہوتا ہے کہ ہم کو تلاوت کرنا ہے، ایک پارہ پڑھنا ہے، 4 پارے پڑھنے ہیں اور پڑھ کر رکھ دینے ہیں، بس یہ ہمارے ذہن میں ہوتا ہے۔ یا پھر ہمارا قرآن پورا کرنا ہے، کتنے دن میں کرنا ہے، 3 دن میں کرنا ہے، 1 ہفتے میں کرنا ہے، بس اسی کے پیچھے ہم دوڑ رہے ہیں۔ باقی اس کے اندر کیا لکھا ہے، اس کو کیا لکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس آیت سے ہم کو کیا حکم دینا چاہ رہا ہے، اور اس آیت سے ہم کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور اس آیت کو ہماری زندگی میں ہم کیسے داخل کر سکتے ہیں، اس سے ہم کو کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ بس کھانا پکانا جیسا ہم کرتے ہیں لازمی طور پر، باہر جانا گھومنا ویسے ہی ایک لازم بنا لی ہے کہ ہم کو بھی 1-2 پارے کی تلاوت کرنا ہے، اس کے بعد تو اپنے آپ کو بہت زیادہ ہم نیک سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ پھر آگے ہے دوسری حدیث آ رہی ہے اسی کے متعلق، سیدنا سعد بن ابن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے تھے کہ ہمارا گزر مسجد نبوی معاویہ کے پاس سے ہوا، تو آپ مسجد کے اندر تشریف لے گئے اور 2 رکعت نماز ادا فرمائی۔ ہم نے بھی آپ کے ساتھ مل کر نماز ادا کی، پھر آپ نے اپنے رب تعالیٰ سے طویل دعا کی، طویل دعا یعنی لمبی دعا کی، اور پھر فرمایا میں نے اپنے رب سے 3 دعائیں کی ہیں۔ دیکھو یہ 3 دعائیں بہت اہم ہے، اس کو یاد رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے، ہو سکے تو کہیں نوٹ کر لینا اس کو۔ نمبر 1، میں نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ میرے سارے امت کو غرق کر کے ہلاک نہ کر، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے کہ ہم پر عذاب نہیں آتا، کیونکہ پہلے کے لوگوں پر کیا آتا تھا، وہ نہیں مانتے تھے تو کچھ دن کی ان کو مہلت دی جاتی تھی، پھر اس کے بعد کیا ہوتا تھا، آخر میں وہ نہیں مان رہے اپنے بات پہ اڑے ہوئے ہیں، تو ان پر کیا آتا تھا، عذاب آ جاتا تھا، اور وہ سارے کے سارے ایک وقت میں ختم ہو جاتے تھے۔ لیکن ہمارے نبی کی دعا کی وجہ سے ہم بچے ہوئے ہیں کہ ہم پر عذاب نہیں آتا۔ دیکھو سب سے پہلی دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کی، میں نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ میری ساری امت کو، ساری امت ہے، اس اور کے امت ہی نہیں تھے بلکہ ساری امت یعنی قیامت تک جتنے پیدا ہونے والے وہ، ٹھیک ہے، میری ساری امت کو غرق کر کے ہلاک نہ کرے، تو اللہ تعالیٰ نے میری اس دعا کو قبول فرما لیا۔ اب نمبر 2، میں نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ میری ساری امت کو قحط میں مبتلا کر کے ہلاک نہ کرے، تو اللہ تعالیٰ نے میری اس دعا کو بھی شرف قبولیت سے نوازا۔ دیکھو آج ہمارے یہاں قحط نہیں پڑتا ہے، پہلے کیا ہوتا تھا، قحط سالی ہوتی تھی نا، فصل نہیں ہوتی تھی، لوگ بھوکے مرتے تھے نا، پتے کھاتے تھے اور نہیں پتہ نہیں کیا کیا چیزیں کھا کے وہ زندہ رہتے تھے، اور قحط پڑتا تھا، باقاعدہ قحط ہوتا تھا، وہ بالکل بھی ان کو کھانے کے لیے کچھ نہیں ملتا تھا، اور زمین جو ہے وہ اناج نہیں اگاتی تھی، اور بہت سارے دن تک ان کے بارش نہیں برستی تھی۔ اس وجہ سے کیا ہوتا تھا کہ زمین سے پیداوار اگنا بند ہو جاتی تھی، سالوں سال نہیں ہوتی تھی، تو زمین بھی بنجر ہو جاتی تھی، بنا پانی کی زمین کہاں سے تم کو وہ دیں گی نا، اور کنویں بورنگ میں بھی پانی ختم ہو جاتا تھا، ایک سال نہیں آیا پانی تو ختم ہو جاتا، تو کئی سالوں کی بات بتا رہی میں آپ کو۔ تو پھر کیا ہوتا تھا، زمین میں فصل نہیں اگاتی تھی، تو وہاں پہ کیا پڑتی تھی، ان پہ قحط سالی پڑ جاتی تھی۔ لیکن آج کے زمانے میں بھلے ہمارے لیے مہنگائی بڑھ جاتی ہے لیکن قحط سالی نہیں ہوتے۔ ہم کبھی بھوکے ہوتے ہیں کیا؟ نہیں ہوتے، مہنگا ہو جاتا ہے، ہم مہنگے کے گھرانے گاتے اس کے رونے روتے، لیکن قحط سالی ہم نے نہیں دیکھی کہ کوئی ایسا نہیں ہوا کہ 2-3 سال کنٹینیو پانی نہیں آیا ہو اور زمین نے کچھ نہ اگایا ہو، ہے نا۔
ایسا نہیں ہوا، بھلے کہ پانی زور سے آ گیا، فصل برباد ہو گئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، زیادہ دھوپ ہونے کی وجہ سے فصل خراب ہو گئی یا اگی نہیں، پانی نہیں آیا، تو نا ایسا سنتے ہیں، اس وجہ سے کیا ہوتا ہے مہنگائی بڑھ جاتی، لیکن قحط سالی نہیں ہوتی۔ کیوں نہیں ہوتی؟ یہ بھی ہماری نبی کی دعا ہمارے لیے ہمارے حق میں قبول ہوئی۔ سب سے پہلی یعنی عذاب آنے کی، دوسری ہے قحط آنے کی، ٹھیک ہے، اور تیسری ہے میں نے دعا کی کہ میرے امت کو آپس میں اختلاف اور انتشار میں مبتلا نہ کرے، تو اللہ تعالیٰ نے میری اس دعا کو قبول نہیں فرمایا۔ اب یہ آیت اترنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ڈر ہوا کہ میرے امت پہ بھی اللہ تعالیٰ کہیں عذاب نہ بھیج دے، تو وہ کیا کرنے لگے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگے کہ عذاب دے کر میرے بندوں کو، استغفر اللہ، عذاب دے کر میرے امتی کو غرق مت کر دینا۔ تو اللہ تعالیٰ نے دعا کو قبول کر لیا۔ پھر قحط بھی ان پر مت ڈالنا، کیونکہ قحط بہت بری چیز ہوتی ہے۔ قحط کی وجہ سے بھی بچے اور بڑے کیا ہوتے تھے، بھوک سے تڑپ تڑپ کے مر جاتے تھے، اور زیادہ تعداد میں موت ہو جاتی نا، بھوک کتنا دن انسان برداشت کرے گا نا، تو اس سے بھی بہت ساری موتیں ہو جاتی تھی۔ تو یہ دو دعا اللہ تعالیٰ نے قبول کی، لیکن تیسری دعا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی کہ آپس میں اختلاف اور انتشار میں مبتلا نہ کرے، مطلب اختلاف کر کے جو گروہ بندیوں میں بن جائیں گے آگے جا کے، یہ دعا بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو بھی قبول نہیں فرمایا۔ اور آج ہم کیا ہے، وہ دعا جو قبول نہیں ہوئی اسی کے اس میں ہم مبتلا ہے۔ کس میں؟ گروہ بندی بن گئی ہماری، سب الگ الگ جماعت میں چلے گئے، اور سب اپنے آپ کو اچھا ہی سمجھتے، کوئی قرآن و حدیث کو سمجھنے کو تیار ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اگر قرآن و حدیث کو اگر وہ اچھے سے سمجھ لے اور عمل کی نیت سے سمجھے تو کوئی بھی گروہ اس کو برا نہیں لگے گا، سب ایک ہی لگیں گے، ٹھیک ہے۔ پھر اور ایک حدیث ہے، سیدنا خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک ایسی رات میں حاضر رہنے کا شرف حاصل ہوا جو ساری رات آپ نے نماز پڑھتے ہوئے گزار دی تھی، یہاں تک کہ جب صبح ہو گئی تو آپ نماز سے فارغ ہوئے، اور تب میں نے عرض کی اللہ کے رسول، آج تو ساری رات آپ نے اس طرح نماز میں گزاری ہے کہ میں نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا کہ آپ نے اس طرح نماز ادا کی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں یہ شوق اور ڈر پر مبنی نماز تھی، میں نے اس میں اپنے رب سے 3 دعائیں کی ہے، جو اس نے میری 2 دعا کو شرف قبولیت سے نوازا اور ایک کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ یہی والی 3 دعا ہے جو دوسری حدیث میں پھر ایک بار آ رہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دعا مانگی اور 2 دعا قبول ہوئی اور 1 دعا قبول نہیں ہوئی، جو کہ یہ اختلاف کی وجہ سے لوگ جو گروہ میں بڑھ گئے ہیں، ایک اپنی جماعتیں بنا لیے، یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کر چکے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول نہیں کیا۔ اور اس سے ایک بات اور یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی کی کتنی فکر تھی نا، کہ ان پہ یہ نہ آئے، ان پہ وہ نہ آئے، وہ مصیبت نہ آئے، ایسا کر کے وہ فکر مند ہوتے تھے اور پہلے سے ہی اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول کرتا تھا۔ پھر اگر کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ایسا بھی تھا کہ کبھی جیسے بہت زیادہ بدلی دکھ گئی اور تھوڑی ہوا چھوٹی تو باہر سے اندر اور اندر سے باہر ہوتے تھے، بے چین ہو جاتے تھے۔ جب ان کی بے چینی کا سبب پوچھا جاتا تو کہتے کہ کئی دوسری قوموں کے جیسے میری قوم پر بھی عذاب نہ آ جائے، وہ ڈر سے اللہ سے دعا مانگتے تھے اور بے چین ہو جاتے تھے کہ کہیں میرا اللہ تعالیٰ میری قوم پہ عذاب نہ بھیجتے۔ پھر یہ 3 دعا پھر سے ایک بار یہ حدیث میں آئی، پھر ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ میں نے اپنے رب سے دعا کی کہ وہ ہمیں اس طرح ہلاک نہ کرے جس طرح اس نے ہم سے پہلی امتوں کو حلال کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے میری اس دعا کو قبول فرما لیا۔ نمبر 2، میں نے اپنے رب عز و جل سے دعا کی کہ وہ ہمارے غیر میں سے ہمارے کسی دشمن کو ہم پر غالب نہ کرے، تو اللہ تعالیٰ نے میری اس دعا کو بھی شرف قبولیت سے نوازا۔ تیسرا، میں نے اپنے رب سے دعا کی کہ وہ ہمیں مختلف فرقوں میں تقسیم ہونے سے بچائے، تو اللہ تعالیٰ نے میری اس دعا کو قبول نہیں فرمایا، اور ہم کیا ہو گئے، آج تقسیم ہو گئے ہیں، کیونکہ ہمارے آگے کا کیا فیوچر تھا، ہم کیا کرنے والے تھے، کیا ہماری نیت تھی، وہ اللہ رب العالمین بہت اچھے سے جانتا تھا۔ پھر اور ایک حدیث ہے، سیدنا عبداللہ بن عمر اور معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری یہ امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائیں گی،
اور ایک فرقے کے سوا دیگر سب جہنم رسید ہوں گے. ایک فرقہ ہی بچے گا جو کہ جنتی رہیں گا، اور باقی کے جو فرقے رہیں گے وہ جہنمی رہیں گے. اور سب جنے سب جو جتنے بھی گروہ ہیں نا، سب یہی سمجھ رہے کہ وہ 73 میں سے ہمارا ایک فرقہ ہے جو جنت میں جانے والا ہے، اور باقی کا جو فرقہ ہے وہ جہنم میں جانے والا ہے. لیکن اللہ ہی بہتر جانتا ہے کون سا فرقہ ہے. لیکن ہم کو ہمارے نبی کے ذریعے سے پتا چل گیا کہ کون سا عمل کرنے سے کہاں جاتا ہے انسان، ہے نا. تو اس لیے ہم کو دو چیزوں کو مضبوطی سے تھامنا ہے. مضبوطی سے تھامنے سے مراد اس پر پڑھنا ہے اور اس پر غور و فکر کر کے اس پر کیا کرنا ہے، عمل کرنا ہے. ٹھیک ہے، وہ ہے قرآن و حدیث. پھر اور ایک ہے سیدنا جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ دین برابر قائم رہے گا. اس دین کے خاطر مسلمانوں کی ایک جماعت قیامت قائم ہونے تک لڑتی رہیں گی. ایک جماعت ایسی رہیں گی کہ قیامت آنے تک کے وہ اللہ تعالیٰ کے طرف سے لڑتی رہیں گی. جیسے کہ صحابہ کرام کے ساتھ دین کے لیے لڑتے تھے اور مشرکین مکہ دین کے خلاف لڑتے تھے. تو دین کو بچانے کے لیے جو قوم لڑیں گی آخری تک اور اس پر وہ مر جائیں گی، تو کیا ہوگا اس میں، وہ جو جماعت رہیں گی وہ جائیں گی جنت میں. ٹھیک ہے. سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں سے ایک جماعت ہمیشہ حق کے لیے قیامت کے دن تک لڑتی رہیں گی اور غالب رہیں گی. جو ایک ایسی قوم ہے جو ہمیشہ حق کے لیے لڑ رہی ہے اور ہمیشہ وہ کیا رہیں گی، غالب ہی رہیں گی. کب تک؟ قیامت تک. تو ایسے انسان جو ہے جو مرتے دم تک اپنے ایمان کو بچائے رکھتے ہیں، کتنی بھی تکلیف آئے تو تکلیف کے آگے نہیں جھکتے اور اپنے دین کو بچائے رکھتے ہیں، تو ایسی قوم کو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، جنت الفردوس میں داخل کریں گا انشاءاللہ تعالیٰ. پھر آیت نمبر 66 دیکھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ قُل لَّسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ. اور اسے تیری قوم نے جھٹلا دیا حالانکہ وہی حق ہے. کہہ دے میں ہرگز تم پر کوئی نگہبان نہیں ہوں. مشرکین مکہ کا حال واقع بیان کیا جا رہا ہے اس آیت میں کہ مشرکین مکہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کی قوم نے قرآن کو جھٹلا دیا. کس کی قوم نے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو جھٹلایا؟ قرآن کو جھٹلا دیا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں پہ قوم سے کون سے لوگ مراد ہے؟ مشرکین مکہ مراد ہے. ٹھیک ہے. تو انہوں نے قرآن کو جھٹلا دیا حالانکہ وہ برحق ہے، یعنی حق ہی حق ہے، بالکل برحق ہے. اور اس میں بیان شدہ ہر بات کیا ہے، سچی اور سیدھی اور بہت زیادہ اچھی ہے. آپ انہیں کہہ دیجئے کہ میں تمہارا ذمہ دار نہیں ہوں بلکہ میرا کام تمہیں دین پہنچا دینا ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف آیت نمبر 29 میں فرمایا، وَقُولِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. اور کہہ دے یہ حق تمہارے رب کی طرف سے ہے، پھر جو چاہے سو ایمان لے آئے اور جو چاہے سو کفر کرے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ تمہاری قوم جو ہے تم کو جھٹلا رہی ہے اور قرآن کو بھی جھٹلا رہی ہے جو کہ سراسر حق ہے. تو کیا ہوگا، یعنی تمہاری قوم ہے جھٹلا رہی ہے تو تم ان سے صاف صاف کہہ دو کہ میں کیا ہوں، یعنی میں تو ایک اللہ تعالیٰ کی پیغام کو پہنچانے والا ہوں. تم تک میں نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا، اب میری کوئی ذمہ داری نہیں بچی. تم چاہے تو ایمان لا، تم چاہے تو کفر کرو. اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی نقصان نہیں ہے بلکہ تمہارا خود کا ہی نقصان ہے. ٹھیک ہے. پھر آیت نمبر 66 دیکھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ. ہر خبر کے لیے واقع ہونے کا ایک وقت ہے اور تم عنقریب جان لو گے. ہر خبر کے لیے واقع ہونے کا ایک وقت ہے اور تم عنقریب جان لو گے. اس آیت میں کفار کے لیے دھمکی ہے. اس آیت میں کیا ہے؟ کفار کے لیے دھمکی ہے، کافروں کے لیے. یعنی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی خبر غلط نہیں ہو سکتی. یعنی اللہ کے ہر فیصلے کی وقوع پرہیز ہونے کا ایک وقت مقرر ہے. اور میں نے تمہیں قرآن اور رسول کی تکذیب اور شرک کا انجام بتا دیا ہے کہ تمہیں ایک دن عذاب آ پہنچے گا. اس عذاب سے مراد آخرت کا عذاب بھی ہے، اور وہ عذاب ہے جو دنیا میں کفار پر لڑائی اور خوف اور قحط کی صورت میں نازل ہوا اور میدان بدر میں بھی، جس کی ایک جھلک مکہ کے سرداروں نے دیکھی تھی.
कौन सा देखी थी उन्होंने? जंग बदर में भी, जिसकी एक झलक मक्का के सरदारों ने देखी थी। जैसा कि इरशाद फरमाया सूरह नाम आयत नंबर 4 और 5 में, वमा तातिहिम मिन आयाति रब्बिहिम इल्ला कानू अन्हा मुअरिज़ीन फ़क़द कज़्ज़बू बिल हक़्क़ि लम्मा जाअहुम फ़सौफ़ यातिहिम अंबाउ मा कानू बिही यस्तहज़िऊन। और उनके पास उनके रब की निशानियों में से कोई निशानी नहीं आती मगर वो उससे मुंह फेरने वाले होते हैं। बस बेशक उन्होंने हक को झुटला दिया। जब वो उनके पास आया तो अनकरीब उनके पास उनकी खबरें आ जाएंगी जिसका वो मजाक उड़ाया करते थे। किसका मजाक उड़ाया करते थे? क़यामत के दिन का वो मजाक उड़ाया करते थे। अचानक उनको आ दबोचूंगी तो फिर वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। जैसा कि सैयदना अबू तलहा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदर के दिन कुरैश के 24 सरदारों की लाशों को बदर के कुएं में से एक नापाक कुएं में फेंकने का हुक्म दिया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुएं की मेंढ पर खड़े हुए और उन्हें कुफारे कुरैश को उनके नाम और उनके बापों के नाम से पुकारने लगे। ए फला के बेटे फला, क्या अब तुम्हें ये अच्छा मालूम होता है कि तुम अल्लाह और उसके रसूल के इताअत कर लेते? बस बेशक हमसे तुम्हारे रब ने जो वादा किया था हमने इसे पा लिया। क्या तुमसे भी तुम्हारे रब ने जो वादा किया था तुमने इसे सच्चा पाया? क्या कह रहे हैं? तुम क्या समझ रहे हो कि अब अल्लाह और अल्लाह के रसूल के इताअत कर लेते? तुमने तुम्हारे रब से जो मांगे थे क्या तुमको मिल गया कि नहीं मिला? ये सवाल किसे कर रहे हैं? वो कुएं पे खड़े रह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आवाज देकर ऐसी बात कर रहे थे। इसका मतलब ये नहीं है कि मुर्दों को सुना रहे थे, बल्कि वो ऐसा बोल रहे थे। ठीक है, फिर आगे है आयत नंबर 68 है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वइज़ा रअयतल्लज़ीना यख़ूज़ूना फ़ी आयातिना फ़अरिज़ अन्हुम हत्ता यख़ूज़ू फ़ी हदीसिन ग़ैरिही व इम्मा युनसियन्नका अश-शैतानु फ़ला तक़उद बअद ज़िक्र मअल क़ौमिज़ ज़ालिमीन। सदक़ल्लाहु। और जब तू उन लोगों को देखे जो हमारी आयत के बारे में फजूल बहस करते हैं तो उनसे किनारा कर, यहाँ तक कि वो इसके अलावा बात में मजबूर हो जाए। और अगर कभी शैतान तुझे जरूर ही भुला दे तो याद करने के बाद ऐसे जालिम लोगों के साथ मत बैठ। यानी जो हमारे दीन के फजूल बातें, हमारे दीन के बारे में फजूल बातें करे, ये हमारे दीन का मजाक उड़ाए, या हमारे दीन के बारे में और भी कुछ न कुछ बातें निकाल कर हमारे दीन को कम या झूठा नौज़ुबिल्लाह साबित करने की कोशिश करे, तो ऐसे लोगों के साथ में हमको बैठने का हुक्म नहीं है। अगर बैठ जाएंगे तो हम भी उन्हीं में शुमार होंगे। ठीक है, फिर आगे है, यानी जब तुम ऐसे लोगों की मस्जिद देखो जो अल्लाह ताला और उसके रसूल के अहकाम का मजाक उड़ा रहे हैं, ये अमलन उनकी बेकदरी कर रहे हैं। देखो अमलन यानी पहले तो जबान है, जबान से अगर उड़ा रहे होंगे तो भी हमको नहीं बैठना है, या फिर अमलन कोई ऐसी चीज हो रही है जो सुन्नत को जाय कर रही है और बिद्दत को इजाद कर रही है, तो ऐसी मजलिस में भी जाने का हमको कोई हुक्म नहीं है। खास तौर पर आजकल की शादी ब्याह है ना, शादी ब्याह जो कि सुन्नत के खिलाफ हो रही है, उसमें जाने का भी हक नहीं है। और सगाई जो कि शादी से पहले की जाती है, ये सगाई का भी हमारे दिन में कोई सनद मौजूद नहीं है। तो सगाइयों में जाना और लड़की की तरफ से खाना शादी में लेना और उसको खाना, ये जायज नहीं है। तो ऐसी जगह जाने से भी हम परहेज करें। या वो अहले बिद्दत हो जो अपनी ताविलात और तहरीफात से आयते इलाही को तोड़ मड़ोड़ रहे हैं, या उन पर नुक्ताचीनी कर रहे हो और उल्टे सीधे मायने पहनाकर उनका मजाक उड़ा रहे हो, तो इस मस्जिद से इस वक्त तक किनारा करो जब तक वो दूसरी बातों में मशगूल ना हो जाए। और अगर शैतान के बहलाने से उस मस्जिद में बैठ ही जाओ तो याद आने के बाद उन जालिमों की मस्जिद में ना बैठे रहो। देखो, हमारे भूलने का, हमारी कमजोरी का भी यहाँ पे ध्यान रखा गया है। सबसे पहले तो हुक्म है नहीं बैठने का, नहीं जाने का, लेकिन फिर भी हमारा जो ख्वाहिशात नफ्स है वो उभारे और हम इस दीन की बात को भूल जाए, हमको इजाजत नहीं दी गई है इसकी, और फिर ये भूलने की वजह से हम चले गए,
تو پھر یاد آنے پر وہاں سے اٹھ جانا بہتر ہے. ٹھیک ہے, وہاں سے اٹھ جانے کا حکم دیا جا رہا ہے. اب اہل بدعت کی صحبت اس صحبت سے بھی کئی درجہ بدتر ہے جس میں گناہوں کا اعلانیہ ارتکاب ہو رہا ہو, خصوصاً اس شخص کے لیے جو علمی اور ذہنی طور پر پختہ نہ ہو اور بدعتوں کے غلط تعویلوں کو سمجھنے کی اہلیت نہ رکھتا ہو. دیکھو یہاں پہ یہ بات کیسے سمجھائی جا رہی ہے کہ جو بدعت ہے یعنی جو مسلمان رہ کے شرک کر رہا ہے یا بدعت کر رہا ہے, تو ایسے مسلمانوں کے ساتھ رہنے سے کہیں زیادہ بہتر ہے مشرکوں کے ساتھ رہنا, کیونکہ وہ کھلا ان کی شرک کرتے ہیں نا, ان کا شرک چھپتا نہیں ہے, وہ تو بولتے ہی نا سینہ ٹھوک کر کے یہ ہماری دیوی ہے, یہ ہمارا دیو ہے, یہ ہمارا بھگوان ہے نا. تو ایسے لوگوں کے ساتھ رہنا بہتر ہے اور بدعت اور شرک کرنے والے مسلمان سے. ٹھیک ہے, پھر آگے ہے جو علمی ذہن پر اس شخص کے لیے جو علمی اور ذہنی طور پر پختہ نہ ہو. مطلب اگر کوئی ایسا شخص ہے جس کے پاس دین کا علم ہی نہیں ہے, اگر وہ رہ رہا ہے تو پھر ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں, اس کو سمجھ ہی نہیں ہے تو کیا بولے گا نا, کیا سمجھے گا, غلط اس کو کیسے سمجھے گا. لیکن جو علم رکھتے اور سمجھتے اس کے باوجود پھر کیا کرتے ہو, شرکی اور بدعتی کو کیا کرتے دوست بناتے. تو یہ ایسے دوست بدتر سے بدتر ہے, اور اگر تم کو دوست بنانے کا اتنا ہی شوق ہے تو اس سے بہتر کون ہے, مشرکین ہے. ٹھیک ہے, پھر آگے ہے ابتدائی اسلام میں مشرکین مکہ صحابہ کرام کو قرآن پڑھتے دیکھتے تو مذاق اڑاتے اور باتیں بناتے. کون, مشرکین مکہ. انہی حالات کو یہ مد نظر رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو منع کیا کہ کفار جب قرآن کا مذاق اڑا رہے ہوں تو ایسی مجلسوں سے اٹھ جائیں یہاں تک کہ وہ لوگ کوئی اور بات کرنے لگے. اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے تو وہاں بھی کفار منافقین کا ایسا ہی رویہ تھا کہ وہ لوگ قرآن کریم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ایسی مجلسوں سے مومنوں کو اجتناب کا حکم دیا. اجتناب یعنی بچنے کا حکم دیا, یعنی نہ جانا, دور رہنا, بچنے کا حکم دیا. اگر بھول سے چلے گئے تو یاد آنے پر وہاں کے ہٹ جانا یا واپس آ جانا. ٹھیک ہے, پھر جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء آیت نمبر 140 میں فرمایا وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مثلہ ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جميعا. اور بلا شبہ اس نے تم پر کتاب میں نازل فرمایا ہے کہ جب تم اللہ کی آیات کو سنو کہ ان کے ساتھ کفر کیا جاتا ہے اور ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے تو ان کے ساتھ مت بیٹھو یہاں تک کہ وہ اس کے علاوہ کسی اور بات میں مشغول ہو جائے. بے شک تم بھی اس وقت اس جیسے ہو, بے شک اللہ منافقوں اور کافروں سب کو جہنم میں جمع کرنے والا ہے. دیکھو ایسی مجلسوں میں بیٹھنے کا ہم کو حکم نہیں دیا جا رہا, اور ایسی شادی بیاہ میں جانے کا بھی ہم کو حکم نہیں دیا جا رہا. اور دوسرا, جب ٹی وی دیکھی جاتی ہے تو اس میں بھی کئی قرآن کی کئی آیتوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے, اور مندروں میں گھنٹی بجائی جاتی ہے, پوجا وغیرہ ہوتی ہے. تو ایسے بھی ٹی وی بھی دیکھنے کا ہم کو حکم نہیں دیا جا رہا. اگر ٹی وی میں بھی ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں تو سمجھ لینا ہم بھی اسی کے جیسے ہیں. ٹھیک ہے, پھر سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک میری امت سے خطا و نسیان اور وہ کام جس پر انہیں مجبور کیا گیا وہ اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا. کون سے خطا یعنی غلطی سے, خطا یعنی ہلکی سی چوک رہتی ہے نا جو وہ, اور نسیان یعنی جو بھول سے جو گناہ کر لے اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے معاف فرمایا ہے. ٹھیک ہے, خطا یعنی چھوٹے گناہ, خطا ہو گئی یعنی چوک ہو گئی ہے نا, غلطی ہو گئی تو اس کو, اور باقی کیا ہے نسیان یعنی بھولنے والا. اگر بھول سے اگر ہم کچھ کر بیٹھے اور یاد آنے پر اس کو چھوڑ دے تو ایسے گناہ نہیں لکھے جائیں گے. ٹھیک ہے, وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.